علیکم رحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی آپ کی دعاؤں پر بہت بہت آمین، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ سوال آپ کا کہ جس کے بچے بہت ہو گئے ہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے اب اور بچے نہیں چاہیے، 15 ہو گئے، 12 ہو گئے وغیرہ۔ میرے بھائی اسے نہیں چاہیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے۔ میرے بچے خیر سے الحمدللہ 12 ہو گئے ہیں، خیر میں ابھی چاہتا ہوں کہ 12 24 اور بھی ہوں۔ تو اگر کسی بندے کے بچے 12 ہو گئے ہیں، وہ چاہتا ہے مجھے اور نہیں چاہیے، وہ کیا چاہتا ہے؟ مجھے اور نہیں چاہیے۔ جس پیغمبر کا میں نے، آپ نے، ہم نے کلمہ پڑھا، وہ پیغمبر کہتا ہے مجھے تمہارے بچے چاہیے۔ اب بتائیے اب کیا کریں گے؟ مجھے بچے چاہیے یہ صرف میری چوائس پر نہیں ہے، مجھے بچے اور چاہیے کہ نہ چاہیے یہ میری چوائس کا معاملہ نہیں ہے، یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ کہ ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بچے چاہیے۔ اب کیا کریں گے؟ اب سوچنے کا مقام ہے کہ اب کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک میاں بیوی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے بچے 10 ہو گئے، 12 ہو گئے، ویسے تو آج کوئی 12 تک جاتا ہی نہیں ہے، تو 2 ہو گئے، 4 ہو گئے، تو ہمیں اور بچے نہیں چاہیے۔ تو جواب یہ ہے کہ آپ کو بچے نہیں چاہیے تو بچے تو پھر بھی آپ کو پیدا کرنے ہوں گے۔ ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا مجھے تمہارے بچے چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اب تو بچے پیدا کرنے ہوں گے۔ بندہ جوان ہے اور بیوی 12 بچوں بعد بڈھی ہو گئی ہے، تو میرے نبی کو میرے بچے چاہیے، دوسری کرو، تیسری کرو، چوتھی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عورتوں سے شادیاں کرو، خواتین سے جو بچے زیادہ جننے والیاں ہوں۔ کیوں جی؟ اس لیے جی کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت تعداد پر فخر کروں گا، میرے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ اور دیگر احادیث کہ آپ کی امت جنت میں سب سے زیادہ ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں جانے والوں میں سب سے زیادہ ہوگی۔ بلوغ المرام کتاب النکاح۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی اب ہر مسلمان کا کام ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے جننے والی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرے، تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بڑھوتری ہو، اضافہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیے گئے ہیں۔ تو شادی کا مقصد صرف سیکس نہیں ہے کہ بندے نے بیوی سے ہم بستری کر لی، جماع کر لیا اور جناب کے مقصد پورا ہو گیا، بلکہ شادی کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرنے ہیں۔ یہ حدیث کس راوی سے ہے؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجرد کی زندگی سے منع کیا، یعنی اکیلے پن کی اور زندگی سے منع کیا کہ بندہ نکاح نہ کرے، اس سے نبی علیہ السلام سختی سے منع کرتے تھے اور فرماتے تھے بہت محبت کرنے والی، بہت بچے جننے والی خواتین سے نکاح کرو، اس لیے کہ میں قیامت کے دن، قیامت میں تمہاری کثرت کی بدولت قیامت کے دن دوسرے انبیاء پر فخر کروں گا۔ یہ حسن درجے کی روایت ہے، مسند امام احمد اور دیگر، بلوغ المرام کتاب النکاح۔ تو میرے پیارے بھائی ہمیں نہیں چاہیے، اگر کوئی کہتا ہے مجھے بچے نہیں چاہیے تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے تو فرمایا مجھے تمہارے بچے چاہیے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عورت زیادہ بچے جنتی ہے؟ تو اس کے خاندان میں شرع پیدائش کو دیکھا جائے گا، اس کی ماں، اس کی بہنیں، اس کی خالائیں۔ اب کیا خیال ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی کی ڈیمانڈ کو پورا کریں یا نہ کریں؟ اگر یہاں نعوذ باللہ یہ کوئی مثال نہیں ہے، کہاں جو ہے وہ سراج منیرہ اور کہاں یہ دنیا کا کوئی بادشاہ کہہ دے کہ جناب مجھے آپ سے فلاں چیز چاہیے، کوئی وڈا وڈیرا، کوئی چودھری چاہیے، حافظ جی مجھے 1 کلو دودھ چاہیے، کیا خیال ہے بندہ خوش ہوگا؟ او جی میری دکان پر بادشاہ سلامت آئے ہیں، ہے نا؟ اور سبحان اللہ، رحمت العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے تمہارے بچے چاہیے۔
زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو، میں قیامت کے دن دیگر انبیاء پر تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں ہمارے نبی کہہ رہے ہیں، ایک نبی تو وہ ہے نا کہ جس کی تعلیمات یہودیوں اور عیسائیوں نے مسخ کر دی، خراب کر دی۔ 14 صدیوں بعد میں حدیث پڑھتا ہوں، اللہ کی قسم یوں محسوس ہوتا ہے یہ فرمان رسول ابھی ابھی آپ کے لبوں سے نکلا ہے۔ تو ہمارے نبی کا یہ تازہ دم فرمان آج بھی اسی طرح تر و تازگی لیے ہوئے، 1400 سال پہلے کا یہ فرمان آج بھی بالکل فریش کا فریش ہے۔ 15/9/2018 میں بھی مجھے تمہارے بچے چاہیے۔ تو اس لیے شادیاں کرنے والوں، شادیوں کی آرزوئیں کرنے والوں، بچے زیادہ پیدا کرو۔ اگر عورت ہے وہ غریب ذات، کمزور ذات، بوڑھی ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، بندہ اسی طرح تگڑے کا تگڑا ہے۔ ابھی آپ کے 12 بچے ہو گئے، آپ کی بیوی کمزور ہے، ایک اور بیوی، 12 اس سے ایک اور۔ اگر ہم مسلمان غیرت کر لیں نا، غیرت، اللہ کی قسم اگر ہمیں 70 اور 60 سال کی زندگی مل جائے اور 15 سال سے اپنے لڑکے کی شادی کریں، کوئی مشکل نہیں ہے کہ فی بیوی فی درجن بچہ پیدا ہو جائے۔ میں ابھی 40 سال میں ہوں اور الحمدللہ میرے درجن بچے ہیں۔ کتنے؟ 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12، 2 ان میں سے فوت ہو گئے اور ایک ادھورا بھی گیا ہے، اس کو شامل کریں تو 13۔ تو اگر ہم مسلمان غیرت کر لیں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر ہم اپنے نبی کی بات مان لیں، ہر مسلمان اپنے 60-70 سال کی زندگی میں انشاءاللہ 4 بیویوں سے ایزیلی 12 بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کہ شادی شدہ جوڑا کہتا ہے جی بچے بہت ہو گئے اب اور بچے نہیں چاہیے، تو میرے نبی نے مجھے کہا کہ مجھے تمہارے بچے چاہیے۔ کیا ہم اپنے نبی کو قیامت کے دن میں خوش نہیں کرنا چاہتے؟ آج بادشاہ خوش ہو جائے ہم سے تو ہمارے وارے نیارے ہوں، اور کل قیامت کے دن اگر میرے زیادہ بچہ پیدا کرنے سے میرا نبی خوش ہو گیا تو بتائیے میرے وارے نیارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو اس لیے بچے کم نہیں، بچے زیادہ، بچے زیادہ، بچے زیادہ۔ یہ پریشان نہیں ہونا کہ جناب وسائل کم ہیں تو مسائل زیادہ ہو جائیں گے۔ او بھولے بھالو کم عقلو، جو رب تعالی منی کے بدبودار ناپسندیدہ معمولی گھٹیا حقیر قطرے سے اگر محمد اقبال سلفی پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ رب تعالی اس کو رزق نہیں دے سکتا؟ کیا خیال ہے؟ وہ اتنا بڑا کاریگر پروردگار، ہاں سبحان اللہ، اتنا بڑا کاریگر پروردگار کہ منی کے قطرے سے، ایک معمولی حقیر سے، ناپسندیدہ سے قطرے سے اگر اللہ نے محمد الیاس بھٹی پیدا کر دیا ہے تو کیا وہ الیاس بھٹی کو مکان نہیں دے سکتا، رزق نہیں دے سکتا؟ کہاں گیا ہمارا ایمان؟